دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مریضوں کا فری ڈائلسس کیا جا رہا ہے، اتنا مہنگا ان کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، کیا یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ 3 ڈائلسس مشینوں سے آغاز کیا 2004 میں. صحیح معنوں میں مدد کا عزم ہو تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. لاکھوں کے حساب سے مریض یہاں سے صحت یاب ہوئے ہیں. 300 سے زیادہ مستحق لوگوں کے فری ڈائلسس ہو رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو بلیسنگ وہ میری والدہ کی، جو میرے لیے اور مجھے بھی کہا کہ بیٹے آپ نے انسانیت کی خدمت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے. جو بے لوث ہو کے ہماری خدمت کر رہا ہے، اور ہمیں ایسا جہاں ان ہاسپٹلز میں جہاں پے کرتے ہیں وہاں پر بھی ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے جو رحمان فاؤنڈیشن میں مل رہا ہے. اچھا سر، یہ رحمان فاؤنڈیشن کتنے سالوں سے یہاں ورک کر رہی ہے؟ جی الحمدللہ، رحمان فاؤنڈیشن کی بنیاد آج سے کوئی 23 سال پہلے ہم نے رکھی، اور ہمارا اس کا جو بیسک جو ماٹو تھا ہیلتھ فار آل، اور اس کے لیے ہم نے 3 ڈائلسس مشینوں سے آغاز کیا 2004 میں، اور اس میں جو مستحق مریض ہیں ان کا علاج، ان کے لیے میڈیکیشن، ان کے لیے ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے ہم نے کام سٹارٹ کیا. اور جب اخلاص و نیتوں میں اور انسانیت کی صحیح معنوں میں مدد کا عزم ہو تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. بالکل، بے شک آتی ہے. سر 23 سالوں سے آپ یہ فاؤنڈیشن جو ہے، یہ آرگنائزیشن چلا رہے ہیں اور بڑے ہی اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. لاکھوں کے حساب سے مریض یہاں سے صحت یاب ہوئے ہیں. اپروکسیمیٹلی کتنے مریضوں کا یہاں سے علاج ہوا ہے اور وہ صحت یاب ہوئے ہیں سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے پاس پاکستان کے 11 شہروں میں تقریباً 110 ڈائلسس مشینیں ہیں، اور روزانہ 300 سے زیادہ مستحق لوگوں کے فری ڈائلسس ہو رہے ہیں سر روزانہ کی بنیاد پر؟ الحمدللہ. اور گورنمنٹ آف پاکستان کے بعد اگر ڈائلسس کے حوالے سے گردوں کے مریضوں کو اس لیول پر ڈائلسس کی فری سہولت فراہم کرنا، وہ رحمان فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم ہے الحمدللہ. اچھا سر، آج سے 23 سال پہلے جب آپ نے اس کام کی شروعات کی تھی تو سر کیا موٹیو تھا، کیا سوچ تھی؟ کسی کو دیکھا تھا آپ نے گردوں کے مرض سے افیکٹ ہوتے ہوئے، اس کو زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے، جو آپ کو یہ خیال آیا کہ مجھے ان جیسے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ فری ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اپنے بندوں سے ہی کام لینا ہوتا ہے، اور جن بندوں سے کام لینا ہوتا ہے ان کے دل دماغ میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ بھی جو اجاگر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم بھی دیتا ہے اور وہ اس کام میں لگ جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کا لاہور سے جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو بزنس کے ساتھ میرا ویلفیئر کی طرف بھی ایک پورا رجحان تھا. تو اس کے لیے میں نے مختلف جو ویلفیئر کے اداروں میں نے بیک اپ بھی دیا ایز اے ڈونر بھی، اور ان کو فوکس بھی کیا. اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو بلیسنگ وہ میری والدہ کی، جو میرے لیے تھی کہ اس نے، وہ خود بھی ویلفیئر کی بہت دائی تھیں، اور مجھے بھی کہا کہ بیٹے آپ نے انسانیت کی خدمت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے. تو والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے یہ ہمیں اتنا بڑا کام کرنے کا جو ہے وہ ایک موقع ملا. اور سٹارٹ میں ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ یہ اتنا بڑا کارواں بن جائے گا. ہم نے اپنے جتنے بھی سورسز تھے اپنے حوالے سے، جتنی کیپیسٹی تھی اس حوالے سے ہم نے اس کی بنیاد رکھی. لیکن اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کی جو کار نمایاں کو جب وہ پسند کرتا ہے تو پھر انہیں اور وسعت دیتا ہے. تو آج میرے لیے قابل فخر ہے کہ تقریباً سینکڑوں ہزاروں خاندانوں کے لیے دکھ کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم، اور ہم ہیلتھ کی اویئرنیس میں بھی بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. اور ہمارے پلیٹ فارم پہ ڈائلسس کے لیے کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کسی ریفرنس سے آیا ہے، جسٹ اس نے ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے اور اس نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے پر صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ میں اس کا حقدار ہوں. اچھا، اگر صرف یہ ریکوائرمنٹ ہو کہ انسان کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو وہ یہاں آ سکتا ہے؟ جی یقیناً میرے نزدیک جو سفید پوش لوگ ہیں وہ زیادہ ڈیزرونگ ہیں. جو غریب ہیں وہ تو بالکل وہ دیدہ دلیری سے آ جاتے ہیں، لیکن سفید پوش شرماتے ہیں. تو آج کے ٹی وی چینل کی وساطت سے میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے میں یہ بات واضح کرتا ہوں کہ رحمان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر کوئی بھی کڈنی کے حوالے سے جو ڈائلسس پر پیشنٹ ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. اور ہمارے پاکستان کے 11 شہروں میں ڈائلسس سینٹر ہیں، اس میں جہاں پر بھی ہمارے پاس کیپیسٹی ہوئی ہم آپ کو فری ڈائلسس کی سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. بلکہ ہم آپ کو ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے غذائی چارٹ بھی فراہم کرتے ہیں
آپ کو آگاہی بھی دیتے ہیں کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے کڈنی کو صحت مند رکھ سکتے ہیں اور آپ اپنے جو ہے اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے. اور ہم نے جو کڈنی سے متعلقہ جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہم نے فری کر رکھے ہیں. اگر کوئی ہمارے پاس اس سلسلے میں بھی پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کو بھی بیک اپ دیتے ہیں. جی. اچھا سر، کیا کیا ڈاکومنٹس ہیں وہ ریکوائر ہوں تو انسان یہاں آ سکتا ہے، یہاں سے علاج کرا سکتا ہے، کہ کوئی اس طرح کی لمیٹیشن نہیں ہے؟ نہیں، ہماری کوئی ایسی ڈاکومنٹس کی لمیٹیشن نہیں ہے. اس کا صرف وہ پاکستانی شہری ہونا چاہیے اور اس کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے. تو جو بھی ہمارے پاس آتا ہے، ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ پر بیڈ کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی تو ہفتے 10 دن بعد 15 دن بعد جو ہی بیڈ کی اویلیبلٹی ہوتی ہے تو ہم اسے آن بورڈ لے لیتے ہیں. اچھا، ایک مریض پہ سر بہت زیادہ پیسے لگتے ہوں گے، اور آپ نے کوئی ایسا مریض دیکھا ہے جو یہاں سے صحت یاب ہو کے گیا اور اب جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی زندگی گزارا؟ جی، ایسے سینکڑوں پیشنٹ ہیں ہمارے پاس. 10-12 سال سے پیشنٹ ایسے ہیں کہ جو مسلسل ڈائلسس کروا رہے ہیں. ہمیں انہیں غذائی چارٹ دیتے ہیں، انہیں ایک اعتماد دلاتے ہیں، انہیں ایک اویئرنیس، آگاہی کا ایک پورا ماحول ہے ہمارا. اور پھر آپ نے ابھی وزٹ کیا، آپ نے پیشنٹ سے بات کی تو ان میں کتنا اعتماد ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں کہ جیسے اپنے گھر میں ہیں، بلکہ گھر سے بھی زیادہ بہتر ماحول ہے. تو ان کو ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ٹیکنیشینز، ہمارا جو میڈیکل سٹاف ہے وہ بھرپور تعاون کر رہا ہوتا ہے اور ان کو ہر حوالے سے کمفرٹیبل ماحول ہے. اور وہ آپ کو پیشنٹس نے بولا ہوگا کہ ہم جو ہے بعض جگہ پر ہم نے پیمنٹ کر کے ڈائلسس کروائے، لیکن وہاں اتنا پرسکون ہمیں ماحول نہیں ملا جتنا یہاں پرسکون ماحول ہے. بالکل. خدمت کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کو وہ پرووائڈ کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اس نیکی کو اللہ قبول کرتا ہے اور اس حوالے سے ہم پرعزم ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہم سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے. بالکل. ہم اس کو بالکل پورے اطمینان کے ساتھ اس دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے میدان عمل میں ہیں. اور میں ان دوستوں سے بھی مخاطب ہوں جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، وہ اپنے وسائل میں سے اللہ کے بندوں کو جب صرف کر رہے ہیں یا کرتے ہیں تو آپ کا رزق بھی بڑھے گا، آپ کا دل کا اطمینان بھی ہوگا اور آپ سمجھیں گے کہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہیں. تو ہم اس لیے گاہے بگاہے اپنے مختلف دوستوں کو یہاں پر بلاتے ہیں، پیشنٹ سے ملواتے ہیں، ان سے پھول دلواتے ہیں، ان کی مزاج پرسی کراتے ہیں. تو وہ ڈونر جو خود ہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے تو ہم اپنا اس میں سے جو ان کے لیے جو ہے ہم یہ ان کو جو ہے بیک اپ دیتے ہیں. بالکل بالکل. ہم نے باقاعدہ یہاں پر جو ہمارے پیشنٹ ہیں ان کی فائل مرتب کی ہوئی ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے ویٹنگ لسٹ میں جو پیشنٹ ہیں وہ ڈونر انہیں خود اڈاپٹ کر لیں. اور ہم پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ڈونر نے کسی پیشنٹ کو اڈاپٹ کیا ہے تو ہم اس سے ملواتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ہے اور پیشنٹ کو بتاتے ہیں یہ تمہارا ڈونر ہے، تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے ٹرانسپیرنسی ہو جائے، ہم آنگی بھی ہو. تو یقیناً جب ایک مریض اپنے ڈونر کے لیے اس کا چہرہ دیکھ کے دعا کرتا ہے تو اس کی اور اللہ کی سہاں اہمیت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ایسے. اچھا الفت صاحب، آپ کا تعلق جو ہے وہ شروع میں شوبز سے رہا ہے، تو کیا ایسا واقعہ ہوا جو آپ اس طرف آ گئے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے، شوبز جیسی رنگین دنیا کو چھوڑ کر؟ دیکھیے، شوبز بھی تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. ہم اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے مختلف ٹی وی پلیز دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں یا مختلف ہم انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کرتے ہیں، ہم سب اس کا حصہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شوبز کوئی ایک علیحدہ دنیا ہے اور ہماری جو عملی زندگی ہے وہ کوئی علیحدہ چیز ہے. دونوں ہم انگ ہیں. لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ شوبز کی رنگینیوں میں جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو وہ پھر سمجھتا ہے کہ میں نے تو اب جو ہے بڑی سیلیبریٹیز بن گیا ہوں، تو مجھے اب انسانیت کی خدمت شاید میری ذمہ داری نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے شوبز جب میں جا کر اور احساس ہوا کہ جو دکھی انسان ہیں، جب میں نے کچھ رولز کردار ادا کیے تو ان کی ریالٹی کو مزید سمجھنے کا موقع ملا کہ حقیقت میں یہ جو لوگ دکھی ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہیں یا مختلف وہ فنانشلی کرائسس کا شکار ہیں، تو ان کے مسائل کو کیسے میٹیگیٹ کیا جائے. کیا بات ہے سر. دوسرا جو والدہ صاحبہ کی بلیسنگ میرے ساتھ کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے کہا کہ بیٹے آپ نے دکھی انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. تو پھر اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا اور اس کے بعد جب میں ویلفیئر میں آیا ہوں تو پھر میں نے
शोबिस के साथ आज भी अटैच हूँ, लेकिन मैं अपना 99% टाइम जो है अपने खिदमत के शोबे को दे रहा हूँ। लेकिन शोबिस के सारे जो दोस्त, जो सारे हल्का बाप है, मेरे साथ आज भी अटैच हैं। क्या बात है सर। अच्छा सर, इसके अलावा भी आपका एक प्रोग्राम है बेस्ट नेशन के नाम से, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। उसमें कोर्सेज कराए जाते हैं, बच्चों को इस काबिल बनाया जाता है कि वो दुनिया से कदम मिलाकर चल सकें और अपने आप को स्टैंड कर सकें। तो उसके बारे में बताइएगा, क्या वो जो प्रोग्राम है उसमें गवर्नमेंट की कोई मदद आपको शामिल है? जी, पहली बात तो ये है कि मेरे लिए इंतहाई ये ब्लेसिंग वाली बात है कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मुझे कोई 11 से 12 साल काम करने का मौका मिला। और मैं जब से उनसे मेरा ताल्लुक़ बना, मैंने एक टीवी चैनल में उनका इंटरव्यू किया था। उसके बाद मेरा ताल्लुक़ उनसे बड़े भाई और छोटे भाई के बन गया। तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। फिर मैं उन्हें रहमान फाउंडेशन का एज ए चीफ पैट्रन लाया, और फिर उनके साथ एक बहुत करीबी ताल्लुक़ बना। तो डॉक्टर साहब के साथ जो मेरी सैकड़ों मुलाकातें हुई, तो लोग, पाकिस्तान के आवाम तो समझते हैं कि जो है वो एक एटमी साइंसदान था, उसने पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया, तो बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन एक वो बेहतरीन इंसान थे, एक मुहिब्बुल वतन, पैट्रियाटिक, और इंसानियत के साथ उनका साथ इतना जुड़ा हुआ था कि वो लोगों के दुख दर्द में भी वो उनका दिल दिमाग तड़पता था। और उन्होंने मुझे कहा, उल्फत भाई, मैंने बना के बहुत बड़ा कारनामा किया, पाकिस्तान के आवाम के लिए एक बड़ा तोहफ़ा है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा ये तोहफ़ा है। उनका ये भी कहना था कि ये जो बम है, ये अमन की ज़मानत है। अब हमारे पास बम है तो कोई हमारा बदख्वाह, चाहे इंडिया जितना भी हमारा जो वो दुश्मन है, जो एक आंख से भी पाकिस्तान उसको नहीं भाता, लेकिन अब वो मजबूर हो गया है कि हम पर वो शब खून नहीं मार सकता। तो ये अमन की दलालत है। दूसरी बात उन्होंने मुझे ये कही कि उल्फत भाई, पाकिस्तान में ना वसाइल की कमी है, ना टैलेंट की कमी है, हर चीज़ वाफर मौजूद है, और पाकिस्तान के अवाम बहुत ही पैट्रियाटिक है, लेकिन इनको एक कौम के धारे में लाना ये सबसे बड़ा टास्क है। तो इन्हें एक कौम के धारे में लाना जो असल टास्क है, और ये टास्क उल्फत भाई मैं आपके ज़िम्मे लगा रहा हूँ। बस वो जो टास्क उन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाया है, अब मेरा दिन रात में कोई 14 से 16 घंटे रोज़ाना वर्किंग में हूँ, और एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए मैदान अमल में हूँ। इसके लिए डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में एक प्लेटफॉर्म की हमने बुनियाद रख दी थी, बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, BNWO। तो इस प्रोग्राम के हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारा ये 3 साल का एजेंडा है, जो ये 1 जनवरी 2026 से हमने इसको काउंटडाउन शुरू किया है, और दिसंबर 2028 तक इंशाल्लाह ताला हम ये पूरा एजेंडा पाकिस्तान के हर शहर में, हर यूनियन काउंसिल तक इसको नाफिजुल अमल करने के लिए। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। और मैं अगला प्रोग्राम ज़रूर इस पे करूँगी, बेस्ट नेशन पे, ताकि हम दिखाएं, लोगों में अवेयरनेस हो कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इनको वाकई ही ऐसी स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि दुनिया में उनके काम आएंगी। कोई ऐसा पेशेंट है जो यहाँ से सेहत याब होके गया हो और उसने ये सोचा हो कि मैं अब इस ऑर्गेनाइजेशन को पे बैक करूँगा और मैं डोनेट करूँगा किसी भी सूरत में, तो क्या कोई ऐसा वाक़या है? जी, ऐसा एक वाक़या नहीं, ऐसे सैकड़ों हज़ारों वाक़या हैं, और उसकी वजह यह है कि हम जितने इखलास से अपने मरीज़ों को उनको ट्रीट करते हैं, उन्हें बैकअप देते हैं, उनके दिल से भी दुआएं निकलती हैं, और वो अपने हल्का बाप में वो जाकर बताते भी हैं कि रहमान फाउंडेशन एक ऐसा अदारा है जो बेलौस होकर हमारी खिदमत कर रहा है, और हमें ऐसा, जहां उन हॉस्पिटल्स में जहां हम पे करते हैं वहां पर भी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जो रहमान फाउंडेशन में मिल रहा है। तो उसके हवाले से वो फिर कुछ लोग विज़िट करते हैं जो उनके फैमिली में जो जिन्हें अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, या और कुछ जानने वाले, तो वो आके हमारे बाकायदा डोनर बनते हैं और हमारी गुडविल में इजाफा होता है। तो यही एक अच्छा रिश्ता है कि आप जो डिज़र्विंग है उनको आप बैकअप दें, उनसे दुआएं लें, और वो आपकी गुडविल में इजाफा करें। इसी तरह एक बेहतरीन मुआशरा आगे बढ़ता है, और ये जो खैर का काम है वो आगे कामयाबी से चलता है।
بات ہے سر. جی ناظرین، آج ہمارے تھے رحمان فاؤنڈیشن یہ جاننے کے لیے کہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مریضوں کا فری ڈائلسس کیا جا رہا ہے، اتنا مہنگا ان کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، کیا یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. ہمیں شک اس بات پہ تھا کہ آج کل جہاں مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور ضروریات زندگی کو پورا کرنا مشکل ہوا پڑا ہے، وہاں کیسے کوئی لاکھوں روپے لوگوں پہ لگا سکتا ہے. اور محض انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہم یہاں آئے، یہاں کے مریضوں سے بات کی، یہاں کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے بات کی اور یہ جانا کہ واقعی یہاں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں نفسا نفسی کا دور شروع ہو چکا ہے اور قیامت قریب ہے، وہاں واقعی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آج دنیا میں کام کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس طرح کے بے شمار جو ہے وہ کام کیا کریں، ایسے کام کریں جو کہ آخرت میں آپ کا درجہ بلند کر سکیں. اپنی میزبان فاریہ بٹ کو دے اجازت، اللہ نگہبان.